بات کی ہے۔ تو یہ لڑائیاں اس وجہ سے ہے کہ اپنے ہی مزاج کو کل سمجھ لیا گیا ہے۔ یعنی پہلے اگر پھرکا جاتا تھا تو حق کو پرکھا جاتا تھا، رجال اللہ کو پرکھا جاتا تھا حق پر، آج کل حق کو پرکھا جاتا ہے رجال اللہ پر۔ یہ جو بیان کر رہا ہے بس یہ حق ہے، کیونکہ اس نے اس کا وہ کیا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ اصول اپنی جگہ قائم ہے اور اصول کبھی نہیں مرتے، اور انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو جو اصولوں کا پابند ہے تو اللہ آپ علیہ السلام نے دو اصول ہمیں عطا فرمائے، اسی سے تقلید بھی ثابت ہے، اسی سے جمہور بھی ثابت ہے، اسی سے وہ اصول بھی ثابت ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو اجماع اور قیاس کی کیا دلیل لیتے ہیں جی؟ 4 اصول ہے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ اب پوچھے آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی، کہاں سے ثابت ہے؟ تو جواب ہے آپ کے پاس، تو چلو جواب یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ کتنے اصول ثابت ہوئے؟ 3۔ اطیع اللہ سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن، والرسول سے مراد سنت ہے، احادیث ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ جنہوں نے اس سے قیاس کیا، جن کو مانا گیا، مجتہدین ہو۔ تو اب حکومت اس میں کس کی ہے؟ تو اس سے مجتہدین مراد ہے، بعض نے اس سے حاکم مراد لیا ہے۔ تو ایک نظام ہے اور ایک علم ہے۔ تو علم میں جن کو مانا گیا اس میں بادشاہوں کو نہیں مانا گیا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علم کے وارثین فقہاء اور مجتہدین گزرے، صوفیاء کرام گزرے ہیں، تو ان کو ان کا وارث کہا گیا۔ اسی طرح تیسرا جو چوتھا اصول ہے وہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، یہ چوتھا سے اجماع۔ قرآن سے یہاں سے یہ چیزیں ثابت ہیں۔ پھر احادیث سے کہاں سے ثابت ہے؟ میرے امت کے علماء کہیں غلط جگہ متفق نہیں ہو سکتے۔ حدیث سے کیا ہے؟ علیکم بسنت و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ یہاں سے ثابت ہوا، کیونکہ مہدیین نے اولی الامر ثابت ہوتے جو ہدایت پر ہو۔ تو مہدیین کا ذکر اس لیے کہ خلفاء تو صحابہ تھے، تو وہ چند تھے، اور مہدیین سب تھے۔ مہدیین اینڈ تک آئے مگر خلفاء تو چند تھے، اس لیے اس کو خلفاء کو بھی بیان فرمایا اور مہدیین کو بھی سب فرمایا کہ مجتہدین جو بعد میں ہدایت یافتہ لوگ آئیں گے تو انہی کی تو اتباع کی جائے گی۔ تو اس سے یہ مراد لینا کہ جی کفار یہ سوچیں گے، فلانا یہ سوچے گا، ڈمکانا یہ سوچے گا، کسی کافر نے آج تک یہ اعتراض تو نہیں کیا، مگر ہو سکتا ہے کہ کرے، تم نے کیا، تمہارے دماغ میں آیا۔ تو سوال یہ کہ ایک انسان جب بھی سوال کرتا ہے اس میں دعویٰ ثابت کرنے والے کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ ایک شخص ایک بات کرتا ہے تو وہ دعویٰ ثابت کرے۔ جیسے ہم پر کوئی اعتراض کرتے کہ آپ ائمہ کو اس طرح مانتے جیسے شیعہ مانتے، تو جس نے سوال کیا ہے اب سوال اس پر آئے گا، اب ثابت کرو کہ ہم اس عقیدے سے مانتے یا دوسرے عقیدے سے مانتے، کیونکہ سوال آپ نے کیا ہے، جواب بھی آپ دو گے۔ کیونکہ جب آپ ایک آدمی کو کہتے ہو کہ تم گدھے کو جب گھوڑا کہو گے تو ثابت تو کرنا پڑے گا نا۔ اب شکل دیکھ کے تم بولے جی گدھا اور گھوڑا ایک ہے، تو غلطی آپ کی ہے۔ اس لیے بعض تجربات اگر بزرگان دین سے بھی ہو جائے، وہ کہیں کہ جی میرے تجربے یہ بات ثابت نہیں ہوتا، تو یہ بات کہنا ایک لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ تجربات جو ہے نا یہ شرط ہے، کسی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے ہاتھ سے اس کام کو مقدر نہ فرمایا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میرا تجربہ ناکام ہو گیا تو سب کا ناکام ہو جائے۔ اب قسطنطنیہ کو فتح دیکھو، اس پہ جتنے بھی مبشرات ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کے دور سے اس پر معاملہ چلا آ رہا ہے، مگر اس ٹائم میں جزیہ دیا، فتح نہیں ہوا۔ فتح کس نے کیا اس کو؟ سلطان محمد فاتح نے۔ کتنے عرصے بعد؟ یہ خلافت عثمانی، سلطنت عثمانیہ، ابھی خلافت عثمانیہ تھی کہ نہیں، سلطنت عثمانیہ میں یہ اس نے فتح کر لیا اس کو۔ اب فتح کرنے والا کون ہے؟ یہ منگول ہے سارے۔ کون ہے یہ؟ جو دین کو مٹھانے آئے تھے، انہی سے اللہ نے خلافت عثمانیہ قائم کرا دی۔
تو اپنے دین کا کام جو ہے نا اللہ کسی سے بھی لے لے، یہ تمہارا جو ہے نا کام نہیں ہے۔ آج کل اس کا جدید نام استنبول ہے، یہ پرانا قسطنطنیہ ہے۔ کیا ہے؟ اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں، اور یہ نیا نام اس کا استنبول ہے، یہ ترک میں شامل ہے۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ نے کس کے ہاتھ سے مقدر کیا تھا فتح کرنا؟ اسی طرح خیبر کی فتح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ سے مقدر فرمائی تھی، اور بیت المقدس کی فتح جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے فتح مقدر فرمائی تھی۔ تو تقدیر کا انکار نہ کرو، کوئی کام اگر ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ کیا ہے؟ یہ اگر اس طرح نہ ہوتا تو اس طرح ہو جاتا۔ ما شاء اللہ ما قدر اللہ۔ جیسے ہمارے جدید پاکستان پر لوگوں کے اعتراضات بہت ہیں کہ اگر یہ اس طرح ہو جاتا تو پھر یوں ہوتا، اور اگر یوں ہوتا تو پھر یوں ہوتا، نہ اون ہوتا نہ ای ہوتا، پتہ نہیں کیسے ہوتا۔ بھائی کسی بزرگ کا کوئی بھی قول ہو اس کو مذہب مت بناؤ، کیونکہ بزرگ کا قول مذہب نہیں ہے، فعل مشائخ شریعت نیست ہے۔ ہم نے خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا بنایا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ تم تو ان کے ائمہ معصومین پر اعتراض کرتے، جو ہم خود ائمہ معصومین بنے، اس کا کیا کرو گے؟